میں شہرام کی باہوں میں سکون کی نیند سو رہی تھی۔ شہرام وہ شخص تھا جس سے میں نے محبت کی شادی کی تھی، جس پر میں آنکھ بند کر کے اعتبار کرتی تھی اور جس کے ساتھ مجھے بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا تھا۔ ابھی بھی میں شہرام کی باہوں میں بہت پرسکون تھی۔ جبھی میرے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی، میں نے فون اٹھا کے کان سے لگایا تو دوسری طرف میری دوست تھی جو بری طرح سے رو رہی تھی۔ میں فون کان سے لگائے کمرے سے باہر نکل گئی تاکہ شہرام کی نیند خراب نہ ہو۔ چلتے چلتے میں سیڑھیوں تک پہنچ گئی، لیکن پورا نیچے جانے کے بجائے میں سیڑھیوں پر درمیان میں ہی بیٹھ گئی۔ میرا کمرہ اوپر والے پورشن میں تھا۔ نیچے میرے سسر رہتے تھے جو میرے شوہر کے سگے باپ تو نہ تھے، لیکن شہرام انہیں سگے باپ جتنی ہی محبت کرتے تھے۔ میں باتیں کرنے لگی، اپنی دوست سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو میری دوست ماریا روتے ہوئے بتانے لگی کہ اس کے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا ہے اور وہ دوسری شادی کر رہا ہے کیونکہ ماریا کے پاس اولاد نہیں ہے۔ ماریا کی تکلیف سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ میری بہت اچھی سہیلی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں ابھی تمہارے شوہر سے بات کرتی ہوں۔ ماریا کے شوہر زین کو میں بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کیونکہ ماریا کی شادی میری شادی سے 2 سال پہلے ہوئی تھی، اس لیے زین سے بھی میری کافی بات چیت تھی۔ میں نے ماریا کا فون بند کیا، خود ہی زین کو فون ملا دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ سختی سے اس سے بات کروں گی، کہوں گی کہ میری دوست کے ساتھ ایسا ظلم نہ کرے۔ میں نے فون کان سے لگایا، زین سے بات کرنا شروع کی ہی تھی کہ اتنے میں مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو شہرام میرے پیچھے کھڑے عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور کہنے لگے فون مجھے دو۔ میں نے ناسمجھی سے اپنے شوہر کو دیکھا، فون ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ ماریا کے شوہر ہیں زین۔ میرے شوہر نے بنا بات کیے فون کاٹ دیا، پھر اچانک غصے سے کہنے لگے کہ اتنی رات کو اس کا فون کیوں آیا تھا۔ ان کے لہجے میں بہت ہی زیادہ نفرت اور غصہ تھا۔ میں گھبرا گئی، مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا شوہر غلط سمجھ رہا ہے۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے شہرام، دراصل ماریا کا فون تھا، اس نے بتایا تھا کہ زین نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، تو میں نے سوچا میں خود ہی زین سے بات کروں اور اسے سمجھاؤں کہ ماریا کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے۔ میری بات سن کے شہرام نے اچانک ہی میرے منہ پہ ایک زوردار تماچا مارا، کہنے لگے جھوٹ مت بولو، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کیسی ہو اور کیا چل رہا ہے۔ شہرام کے منہ سے ایسی بات سن کے میری جان نکل گئی۔ وہ کہنے لگے مجھے بہت دنوں پہلے تمہاری دوست نے بتایا تھا کہ تم اس کے شوہر کے پیچھے پڑی ہوئی ہو، اور اب تم نے ہی اپنی دوست کو اس کے گھر سے نکلوا دیا اور خود رات کے اندھیرے میں یہاں سیڑھیوں پہ بیٹھی اس کے شوہر کے ساتھ عاشقی لڑا رہی ہو۔ شہرام کے منہ سے ایسی بات سن کے میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میں نے غصے سے کہا شہرام ہوش کریں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ ماریا تو میری پکی سہیلی ہے۔ میں تو اس کی اور زین کی لڑائی کا سن کے ہی پریشان تھی۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کے بچے نہیں ہیں، اس لیے ماریا بہت فکر مند تھی، اور اب تو زین نے اسے گھر سے ہی نکال دیا ہے۔ شہرام نے اچانک مجھے بالوں سے پکڑ لیا، کہنے لگے ماریا نے مجھے کافی دنوں پہلے یہ بات بتائی تھی کہ تم بہانے بہانے سے زین کو فون کرتی ہو، اکثر تو راتوں کو بھی اسے فون ملاتی ہو، لیکن میں نے ماریا کی بات کا یقین نہیں کیا تھا۔ مگر آج جب ماریا کا فون آیا اور اس نے یہ بتایا کہ تم اس کے شوہر سے بات کر رہی ہو تو میں حیران رہ گیا۔ پھر جب میں کمرے سے باہر نکلا تو واقعی تمہیں میں نے خود زین سے فون پہ بات کرتے ہوئے دیکھا۔ ماریا کو اس کے شوہر نے گھر سے نہیں نکالا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ اسی کے گھر میں ہے۔ البتہ یہ تم ہو جو اس کا گھر بسنے نہیں دے رہی ہو۔ ایسی کون سی کمی تھی میری محبت میں جو تم اپنی دوست کے شوہر میں انٹرسٹڈ ہو گئی؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ نہ تم نے ہمارے رشتے کی پرواہ کی، نہ اپنی دوستی کا بھرم رکھا۔ شہرام حقارت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے خود کو شہرام کے شکنجے سے چھڑوایا اور کہا کہ آپ کو ابھی بھی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میں نے ماریا کے کہنے پہ زین کو فون کیا تھا، اس سے بات کرنے کے لیے، اسے سمجھانے کے لیے۔ ہاں بس مجھ سے اتنی غلطی ہوئی کہ مجھے رات کے اس پہر زین کو فون نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا تو آپ ماریا سے پوچھ لیں۔ میں نے اپنا فون شہرام کے ہاتھوں سے لیا، خود شہرام کے سامنے ماریا کو فون ملایا اور فون اسپیکر پہ کر دیا۔ میں نے ماریا سے کہا بتاؤ ماریا، میں نے زین سے بات کیوں کی تھی؟ دوسری طرف سے ماریا کی روتی ہوئی آواز آئی،
کہنے لگی کیونکہ تمہیں زین سے محبت ہے، تم شہرام سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہو، اسی لیے تم نے میرا گھر تباہ و برباد کر دیا۔ وانیہ میں تمہیں کیسے معاف کروں؟ تم میری دوست ہو کے میرے ہی شوہر پہ ڈورے ڈال رہی ہو۔ ماریا کے لفظوں نے میرے ہوش اڑا دیے، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، ماریا کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں آؤ، میں نے تمہارے کہنے پہ تمہارے شوہر کو فون کیا تھا کیونکہ اس نے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے۔ ماریا کہنے لگی، میرا شوہر مجھے گھر سے کیوں نکالے گا؟ یہ تم ہو جو میرے گھر پہ قبضہ کرنا چاہتی ہو، میری اولاد نہیں ہے اس بات کا فائدہ تم بخوبی اٹھا رہی ہو، لیکن یاد رکھنا میرا شوہر کبھی تمہارا نہیں ہوگا، زین مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرا ہی ہے۔ یہ کہہ کے ماریا نے فون کاٹ دیا اور مجھے لگا کسی نے مجھے جلتے توے پہ بٹھا دیا۔ شہرام مجھے خون خوار نظروں سے دیکھ رہے تھے، پھر غصے سے کہنے لگے، بتاؤ یہ تعلقات کب سے چل رہے ہیں؟ صرف فون پہ باتیں ہوتی ہیں یا چھپ چھپ کے ملاقاتوں کے سلسلے بھی جاری ہیں؟ شہرام کی بات سن کے میں شرم سے زمین میں گڑ گئی، انکار میں سر ہلایا، کہا ایسا کچھ نہیں ہے، ماریا جھوٹ کہہ رہی ہے۔ میری بات سن کر شہرام طنزیہ ہنسے، کہنے لگے، اچھا پہلے تم نے کہا زین کو ماریا نے گھر سے نکال دیا، تم نے ماریا کے کہنے پہ زین کو فون کیا، اب تم کہہ رہی ہو ماریا جھوٹ کہہ رہی ہے، کل کو تم کہو گی کہ میں بھی جھوٹا ہوں، جو میں نے خود تمہیں اپنے کانوں سے زین سے باتیں کرتے سنا، اپنی آنکھوں سے تمہارے موبائل فون پہ زین کا نمبر دیکھا۔ بولو میں بھی جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ مجھے بھی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ کہہ دو دوسری طرف زین نہیں تھا، ماریا تھی۔ شہرام نفرت کی انتہاؤں پر تھے، وہ بدگمانی کا شکار ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں شہرام سے کچھ کہتی، اپنی محبت، اپنی پاکیزگی، اپنی پاک دامنی کا ثبوت دیتی، شہرام نے غصے میں وہ الفاظ کہے جو میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھے۔ وہ کہنے لگے، میں شہرام خان اپنے پورے ہوش و حواس میں وانیہ ملک تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شہرام خان کے لفظوں نے میری دنیا اجاڑ دی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک ساتھ طلاق کے 3 لفظ سنائے تھے اور مجھ سے اپنا ہر تعلق ختم کر لیا تھا، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ ماریا نے انہیں میرے خلاف بھڑکایا تھا۔ میں تو ابھی تک کسی بات کو سمجھ نہیں پائی تھی کہ ماریا نے یہ سب کیوں کیا، اس نے مجھے کیوں پھنسایا اور شہرام نے مجھے طلاق دے دی۔ میں سر سے پاؤں تک بس کانپ رہی تھی، نہ آنکھوں میں آنسو تھے، نہ ہونٹوں پہ الفاظ، بس خشک آنکھیں تھیں اور ان آنکھوں میں سوالات۔ شہرام میرے کسی بھی سوال کا جواب دیے بنا کمرے میں چلے گئے اور میں وہیں سیڑھیوں پر بیٹھتی چلی گئی۔ ساری رات میں نے سیڑھیوں پر بیٹھے بیٹھے روتے ہوئے گزار دی۔ فجر کی اذانوں کے قریب میرے سسر اپنے کمرے سے نکلے تو مجھے یوں دیکھ کر میرے پاس آ گئے، کہنے لگے، بیٹی کیا بات ہے، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کیا شہرام سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ میں نے روتے ہوئے اپنے سسر کی جانب دیکھا اور کہا کہ اب تو جھگڑنے کو بھی کچھ نہیں بچا، آپ کے منہ بولے بیٹے نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ میرے لفظوں پر عنایت صاحب کی آنکھیں کھل گئیں، وہ کہنے لگے، بیٹی کیا کہہ رہی ہو؟ شہرام ایسے نہیں کر سکتا، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ ان کی بات سن کر میں مسکرائی، کہا کہ مجھے بھی یہی زوم تھا کہ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ بہت پرسکون اور اچھی زندگی گزار رہی ہوں، لیکن آپ کے بیٹے نے میرے ہر بھرم کو تار تار کر دیا۔ اس نے بتا دیا کہ میں ایک جھوٹی زندگی گزار رہی تھی، وہ مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ ایک ذرا سی بات پر، شک کی بنیاد پر، اس نے ہمیشہ کے لیے مجھے اپنی زندگی سے نکال باہر کیا۔ میرے سسر کہنے لگے، یقیناً تم نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے، یہ حقیقت نہیں ہو سکتی، شہرام سچ میں تم سے بہت محبت کرتا ہے، رکو میں خود اس سے بات کرتا ہوں، میں پوچھتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ میں نے انہیں روکا، میں نے کہا، بابا اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے طلاق دے چکے ہیں، اس کے بعد کسی بات کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ میرے سسر کچھ دیر تک کھڑے مجھے دیکھتے رہے، پھر میرے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے، بیٹی تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا، میں کہاں جاؤں؟ آپ جانتے ہیں نا میرے والدین حیات نہیں ہیں، میرا کوئی میکا نہیں ہے، میں تو شہرام کے بھروسے اپنی زندگی گزار رہی تھی، مجھے یقین تھا میری آخری سانس تک وہ میری حفاظت کریں گے۔
مجھ سے محبت کریں گے، مجھے اپنی پناہ میں رکھیں گے، لیکن شہرام نے تو سب کچھ تباہ کر دیا۔ اب میں کہاں جاؤں؟ میں اپنا سر پکڑ کے رونے لگی۔ میرے سسر نے ایک خاموش نگاہ مجھ پہ ڈالی، پھر میرے برابر سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد شہرام کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ بحث میں مصروف تھے۔ وہ دونوں مجھے لے کر جھگڑا کر رہے تھے اور میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے، کیونکہ شہرام جس طرح سے میری کردار کشی کر رہے تھے وہ سننا میرے لیے ناممکن تھا۔ ایک ایسا شخص جسے میں اپنی ذات سونپ چکی تھی، وہ میری ہی ذات کے پرخچے اڑا رہا تھا، میرے کردار کی دھجیاں بکھیر رہا تھا۔ کافی دیر بعد جب میرے سسر واپس نیچے آئے تو کہنے لگے کہ نیچے ایک کمرہ خالی ہے، تم وہیں رہو گی اور اپنی عدت پوری کرو گی، اس کے بعد میں خود تمہارا فیصلہ کروں گا۔ تمہارا کوئی میکا نہیں ہے، لیکن ابھی میں زندہ ہوں۔ مجھے یقین ہے عدت کے دنوں کے دوران میں ہی شہرام کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی، اسے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ سسر کے کہنے پر میں نے نیچے ایک کمرے میں اپنا بسیرا کر لیا۔ میں شہرام سے بھی پردہ کرتی اور شہرام کے منہ بولے باپ سے بھی۔ شہرام کے منہ بولے باپ عنایت اللہ دراصل شہرام کے والد کے دوست تھے۔ شہرام کے والد بہت جلدی اس دنیا سے چلے گئے تھے اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی والدہ بھی گزر گئیں، تو شہرام کے والد کے دوست نے شہرام کو گود لے لیا تھا، انہیں پال پوس کے بڑا کیا تھا۔ یہ گھر بھی شہرام کے والد عنایت اللہ کا ہی تھا، اسی لیے جب انہوں نے مجھے اس گھر میں رہنے کا کہا تو میں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ میں اپنی عزت اور سکون کے ساتھ یہیں گزاروں گی۔ دن آہستہ آہستہ گزرنے لگے، میں بس اپنی زندگی میں مصروف رہنے لگی، کبھی کبھی آنسو بہاتی، کبھی گھر کے کام کاج میں لگ جاتی۔ اسی طرح تقریباً 3 مہینے گزر گئے۔ پھر 3 مہینے بعد ایک شام کو اچانک ہی میرے کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو مجھے شہرام نظر آئے۔ میں نے جلدی سے اپنا چہرہ چھپایا اور کہا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ میرے قدموں میں گر گئے، کہنے لگے معافیاں مانگنے آیا ہوں۔ میری آنکھیں کھل گئی ہیں، مجھے سچ پتہ چل گیا ہے، میں جان گیا ہوں کہ تم بے گناہ ہو۔ قصوروار ماریا ہے، وہ تم سے جلتی تھی، اسے ہم دونوں کی محبت سے حسد ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بچے کی ماں نہیں بن سکتی تھی، اسی لیے اس کے اور زین کے درمیان کشمکش چل رہی تھی۔ جب اس نے تمہاری اور میری محبت کی گہرائی دیکھی تو حسد کے مارے وار کر دیا، اور دیکھو اس کا وار کارے گر گیا۔ تم تو اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے شوہر کو فون کر رہی تھی، اور اس نے اسی بات کو استعمال کرتے ہوئے اس رات مجھے فون کر کے یہ کہا کہ تم اس کے شوہر سے عشق بھری باتیں کر رہی ہو، اور میں نے تم پہ نہیں اس پہ اعتبار کر لیا۔ لیکن اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، مجھے زین نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہ ماریا کو طلاق دے چکا ہے، لیکن تمہاری وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی بدنیتی اور مکاری کی وجہ سے۔ اس نے اور بھی بہت کچھ الٹا سیدھا کیا ہے۔ زین کی بہنوں کے سسرال میں بھی اس نے اسی طرح کی حرکتیں کی ہیں، جس وجہ سے زین نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ اب تم مجھے معاف کر دو اور واپس میری زندگی میں آ جاؤ۔ شہرام میرے پاؤں پکڑے مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا میں دوبارہ اس کے ساتھ ازدواجی تعلق میں جڑ جاؤں، جبکہ میں تو ہکا بکا ہی رہ گئی۔ جو کچھ ماریا نے کیا تھا وہ ایک طرف تھا، لیکن مجھے طلاق دینے کے بعد شہرام کا یہ سوچنا کہ میں دوبارہ اس کی زندگی میں شامل ہو سکتی ہوں، یہ کیسے ممکن تھا؟ میں غصے میں پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا آپ مجھے طلاق دے چکے ہیں، میں عدت گزار رہی ہوں، آپ کس رشتے سے مجھے اپنانے کی بات کر رہے ہیں؟ زین کہنے لگے جو کچھ بھی ہوا وہ غلط فہمی میں ہوا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگ رہا ہوں نا، دیکھو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، بس تم میری ہو جاؤ۔ میں نے انکار میں سر ہلایا، کہا یہ ممکن نہیں ہے، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ میں نے اتنی تیز آواز میں شہرام کو جواب دیا کہ عنایت اللہ صاحب وہاں آ گئے۔ شہرام کو میرے قدموں میں بیٹھا دیکھ کے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے۔ پھر شہرام نے انہیں بھی سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے بیٹے تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن طلاق دینے کے بعد اس طرح تمہارا اور وانیہ کا کوئی تعلق نہیں بن سکتا، اس کے لیے حلالہ کرنا ہوگا۔ حلالے کا لفظ سن کر میری جان نکل گئی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنے سسر کی جانب دیکھا، کہا یہ ممکن نہیں ہے بابا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی،
جبکہ شہرام اپنے والد کی طرف دیکھنے کے بعد مجھے امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ میری خاطر، ہماری محبت کے لیے تم مجھے معاف نہیں کر سکتی، تم حلالہ کر لو پھر میں تمہیں اپنا لوں گا، ساری زندگی تمہارا خیال رکھوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں پھر کسی کی باتوں میں آ کے تم پہ شک نہیں کروں گا۔ شہرام مجھ سے وعدے پہ وعدہ کر رہے تھے اور میں غصے سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی شہرام نے ایسی بات کہی کہ میرے سر پر آسمان آ گرا۔ کہنے لگے تم میرے بابا سے نکاح کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ تمہیں طلاق دے دیں گے پھر تم میری ہو جاؤ گی۔ یہ بات سن کے میرے سسر بھی ایک دم حیران ہوئے۔ حلالے کی بات انہوں نے ہی کی تھی، لیکن شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا انہیں ہی بلی کا بکرا بنا دے گا۔ عنایت اللہ صاحب کی بیوی شادی کے شروع دنوں میں ہی انتقال کر گئی تھی۔ ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ تب سے وہ بالکل تنہا تھے اور اب 55 سال کے ہو چکے تھے۔ انہوں نے اتنے سالوں میں کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچا تھا، لیکن شہرام اپنی غرض کی خاطر ان کا اور میرا نکاح کروانا چاہتا تھا۔ پھر وہ اپنے بابا کے پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا میری خاطر آپ میری بیوی کو کچھ وقت کے لیے اپنا لیں، اس کی عدت ختم ہو جائے تو اس سے نکاح کر لیں اور پھر میں آسانی سے اسے اپنا سکوں گا۔ عنایت اللہ صاحب شہرام سے بہت محبت کرتے تھے، اس کی خاطر انہوں نے حامی بھر لی۔ کہنے لگے اگر وانیہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو میں تم دونوں کے لیے یہ کرنے کو تیار ہوں۔ میرے سر پر بھی ایک یہی چھت تھی جو عنایت اللہ صاحب کی دی ہوئی تھی، مجھے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا تھا۔ پھر میں نے یہ سوچ کے حامی بھر لی کہ اگر میں نے انکار کیا تو شاید پھر مجھے کہیں کوئی ٹھکانہ نہ ملے۔ عنایت اللہ صاحب بھی کب تک مجھے اپنے گھر میں جگہ دیتے؟ اگر شہرام کسی اور سے شادی کر لیتا تو یقیناً وہ مجھے اس گھر سے باہر نکال دیتے۔ اسی لیے میں راضی ہو گئی، لیکن میری عدت ختم ہونے میں ابھی کافی دن تھے، اسی لیے میں نے شہرام سے کہا کہ تب تک آپ کو اپنی حد میں رہنا ہوگا۔ شہرام راضی ہو گئے، کہنے لگے میں اپنے لیے رہنے کا کہیں اور ٹھکانہ کر رہا ہوں، تمہاری عدت ختم ہو جائے تو تمہارا اور بابا کا نکاح کروا کے میں کچھ دن کہیں اور گزار لوں گا، پھر جب میں واپس آؤں گا تب تم میرے بابا سے طلاق لے لینا اور ہم شادی کر لیں گے۔ وہ اتنی آسانی سے یہ سب کچھ کہہ رہا تھا جیسے گڑیا گڈے کا کھیل ہو۔ خیر وہ دوسری جگہ شفٹ ہو گیا، میں سکون سے دن گزارنے لگی، یہاں تک کہ میری عدت ختم ہو گئی۔ شہرام واپس آیا، قاضی صاحب اور 2 گواہ بھی ساتھ لایا تھا اور اس نے خود اپنے سامنے میرا اور عنایت اللہ صاحب کا نکاح کروا دیا۔ میں بہت ہی پریشان تھی کیونکہ دوسری شادی کا تصور میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں کیا تھا، لیکن یہ سوچ کر تسلی تھی کہ عنایت اللہ صاحب ایک نیک آدمی تھے، وہ 55 سال کے بڈھے تھے، مجھے یقین تھا وہ میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کریں گے، بس اسی لیے میں نے خود کو اس نکاح کے لیے راضی کیا تھا۔ نکاح کے بعد شہرام واپس چلا گیا، میں بھی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو عنایت اللہ صاحب نے مجھے آواز دی، کہنے لگے وانیہ تم میری بیوی ہو، اس لحاظ سے تمہیں میرے کمرے میں رہنا ہوگا۔ ان کی بات سن کے میں چونکی، سر سے سرکتا دوپٹہ میں نے ٹھیک کیا اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی عنایت اللہ صاحب کے کمرے میں پہنچ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، کہاں بیٹھوں کہاں لیٹوں۔ میں خاموشی سے کونے میں کھڑی تھی جب وہ کمرے میں آئے۔ آتے ہی انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بستر پہ بٹھا دیا، پھر اپنی جیب میں سے ایک تحفہ نکال کے میری طرف بڑھایا۔ کہنے لگے میری اور تمہاری شادی جن بھی حالات میں ہوئی ہے، رسم تو ہر شادی میں ایک جیسی ہی ہوتی ہے، یہ تمہارا منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ میں نے بنا کچھ کہے وہ تحفہ کھول کے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ ایک خوبصورت سونے کی انگوٹھی تھی۔ پھر عنایت اللہ صاحب نے خود وہ انگوٹھی میرے ہاتھوں میں پہنائی اور پھر میرے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ ان کے ہونٹوں کی حدت سے میں دہک سی اٹھی۔ میں نے گھبرا کے ان کی جانب دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہنے لگے تم میری بیوی ہو، مجھ پہ حلال ہو، اس لیے پریشان نہ ہو۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے بازوؤں میں سمیٹا، اپنے سینے سے لگایا، کہنے لگے تمہاری تکلیف مجھے بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ جس رات شہرام نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، اس رات تمہاری خاطر میں اس سے بہت لڑا تھا، لیکن اس نے جو کچھ کیا اسے کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔
مگر اب میں چاہتا ہوں کہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی ملے۔ مجھ سے بات کرتے کرتے عنایت اللہ صاحب نے دھیرے سے میرے بال کھول دیے جو ایک دم ہی میری کمر تک بکھر گئے۔ وہ مسکرا کے کہنے لگے، مجھے تمہارے بال بہت اچھے لگتے ہیں وانیہ، یہ بہت خوبصورت ہیں، بہت پیارے ہیں۔ میں نے گھبرا کے نظریں چرائیں مگر وہ آہستہ سے مجھے پیار دینے لگے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خود کو ان سے دور کروں یا ان کے حوالے۔ میں ان کی محرم تھی، ان کے لیے حلال تھی، لیکن میرا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سے میرے قریب ہوئے، کمرے کی لائٹ بند کی اور آہستگی سے انہوں نے مجھ سے اپنا حق وصول کرنا شروع کیا۔ میں بھی بہت دنوں سے تنہا زندگی گزار رہی تھی۔ ان کی محبت پا کر پوری طرح سرشار ہونے لگی۔ پھر جب کچھ دیر گزری تو انہوں نے پوری طرح مجھ سے اپنا حق حاصل کر لیا۔ ان کے ساتھ کہاں رات گزری پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح کی روشنی ہوئی تو عنایت اللہ صاحب اٹھ کر کمرے سے نکل گئے۔ پھر کافی دیر بعد جب وہ واپس لوٹے تو تب تک میں فریش ہو چکی تھی۔ وہ میرے قریب آئے، کہنے لگے، میں نے تمہارا حق تمہارے حوالے کر دیا ہے، ہماری شادی مکمل ہو چکی ہے، کیا تم اب مجھ سے علیحدگی چاہتی ہو؟ ان کی بات سن کر میں نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا تو کہنے لگے، میں تمہارے ساتھ شہرام جیسی زیادتی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے جس طرح سے تمہیں طلاق دی وہ انتہائی غلط طریقہ تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں تمہاری مرضی کے ساتھ اس رشتے سے آزاد کروں۔ کیا تم مجھ سے علیحدہ ہونا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے؟ عنایت اللہ صاحب گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے سوال کر رہے تھے اور ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ پل میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا جب میرے شوہر نے ایک دم مجھے 3 طلاقیں سنا دی تھیں۔ مجھ پر کیا گزری تھی یہ صرف میں جانتی تھی۔ میں نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھا اور انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ میں طلاق نہیں چاہتی۔ شاید قسمت میں یہی لکھا تھا کہ میں شہرام کی نہیں بلکہ آپ کی بن کے رہوں۔ میں آپ کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں۔ حلالہ کوئی کھیل نہیں ہے، میں دوبارہ شہرام کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ میری بات سن کر عنایت اللہ صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگایا، کہنے لگے، بہت سالوں بعد میں نے بھی خوشی محسوس کی ہے۔ میں بھی تمہارے ساتھ خود کو مکمل محسوس کر رہا ہوں، اس لیے میں بھی اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ عنایت اللہ صاحب نے میرے سامنے ہی شہرام کو فون کیا، کہا کہ ہم دونوں اب ایک ساتھ خوش ہیں شہرام، تم اپنی زندگی کے لیے کوئی دوسرا ہم سفر تلاش کرو۔ کچھ دیر تو شہرام اپنے بابا سے لڑائی جھگڑا کرتا رہا، ناراض رہا، لیکن پھر انہوں نے اسے سمجھا دیا کہ شاید قسمت میں یہی لکھا تھا۔ شہرام اپنے بابا کی بات پہ خاموش ہو گیا کیونکہ وہ ان کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن وہ دوبارہ لوٹ کے اس گھر میں نہیں آیا بلکہ اس نے اپنا گھر الگ کر لیا۔ آج میری اور عنایت اللہ صاحب کی شادی کو تقریباً 1 سال ہونے والا ہے۔ اس 1 سال میں انہوں نے میری زندگی کی ہر کمی کو پورا کیا ہے۔ عمر میں وہ مجھ سے بھلے ہی بہت بڑے ہیں، لیکن ان کے اندر جو انسانیت، محبت اور احترام ہے، میرے لیے وہ بہت قابل فخر ہے۔ میں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں تو خود کو مکمل محسوس کرتی ہوں۔ عنایت اللہ صاحب نے میری زندگی کی ہر کمی کو پورا کر کے مجھے وہ عزت اور محبت دی ہے جس کی حقدار ہر عورت ہوتی ہے۔ میں سب مردوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی کسی غیر کی باتوں میں آ کے اپنی بیوی کو طلاق نہ دیں، اس پر بہتان نہ باندھیں جب تک آپ کو پورا سچ پتہ نہ چل جائے۔ جو کچھ شہرام نے کیا اس کی وجہ سے میری اور شہرام کی زندگی تباہ ہو گئی۔ اگر عنایت اللہ صاحب مجھ پہ رحم نہ کھاتے، میرے ساتھ ہمدردی نہ کرتے تو نہ جانے آج میرا کیا ہوتا۔